میں بھی بتا رہا ہوں یہ بہترین منجن ہے. تو یہی منجن ایتھیس لوگ بیچتے ہیں کہ دیکھو عیسائیت یہودیت مسلمانوں کی تو جنگیں ہوئی ہیں, صلیبی جنگیں ہیں صلاح الدین ایوبی کی, کتنی طویل عرصہ وہ جنگیں چلی, انگریزوں نے اس پہ فلمیں بنائی ہیں, طویل عرصے تک جنگوں میں تلواروں کی چھاؤں میں ہی مسلمانوں کا ٹائم گزرا ہے. غزوہ بدر سے ہم شروع کرتے ہیں نا تو اب تک جنگ ہی چل رہی ہے. تو ایتھیس بولتا ہے یہ دیکھو یہ سب ایک خدا کو مانتے ہیں, یہودی بھی اللہ کو مانتا ہے, مسلمان بھی کس کو مانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, لیکن آپس میں تو یہ ہو نہیں سکتے. یہودی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ اللہ کے نبی نہیں ہے, معاذ اللہ نقل کفر, وہ تو ولد الزنا ہے, معاذ اللہ نقل کفر, مریم نے معاذ اللہ, یہ تو منہ سے بولتے ہوئے بھی ہمیں خدا کا اللہ کا خوف آتا ہے, وہ تو ان کو معاذ اللہ نقل کفر ولد الزنا کہتے ہیں. اور عیسائی کہتے ہیں ولد الزنا ہونا دور کی بات, وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. ابے دیکھو بھائی, ایک کہہ رہا ہے, اب وہ کلپ نکال کے چلانا شروع کریں تھی اور چلاتے ہیں, ایک کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں, دوسرا کہہ رہے ہیں عام انسان نہیں بلکہ معاذ اللہ ان کا تو نسب ہی نہیں ہے. اور مسلمانوں نے کہا یہ دونوں غلط ہیں, ٹھیک ہے, یہ دونوں جہنم میں جائیں گے کیونکہ اصل پیغمبر تو کون ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ منجن ملحد لوگ بیچتے ہیں. بالکل یہی اسٹائل ان سیکولر لوگوں کا ہے جو لوگوں کو علماء سے کٹا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم کسی فرقے کو نہیں مانتے کیونکہ یہ کلپ دیکھو, یہ دیوبندی بریلوی کو گالیاں دے رہا ہے, یہ بریلوی دیوبندی کو برا بلا کہہ رہا ہے, یہ اہل حدیث فلاں کے خلاف کلپ, یہ آپس میں تو مل بیٹھ نہیں سکتے, یہ آپس میں نہیں ملتے, ہمیں کیا ملائیں گے. وہی ایک آدمی کی آنکھوں میں بھینگا پن تھا نا, بھینگا پن تھا ایک آدمی کی آنکھوں میں, تو اب کسی نے اس کے دوست نے مذاق میں کہہ دیا تیری آنکھیں فلاں فلم کے ہیرو سے ملتی ہیں, یہ کسی لڑکی نے کہہ دیا چھیڑنے کی نیت سے نا, تھوڑا بیچارہ خوش ہو جائے گا, یہ دل پہ لے گیا, یہ سمجھا واقعی میری آنکھیں فلاں ہیرو سے ملتی ہیں. تو اپنے دوست سے اس نے کہا کہ بھائی ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتانا میری آنکھیں فلاں فلم کے ہیرو سے ملتی ہیں کہ نہیں ملتی. اس نے بہت غور سے آنکھوں کی میں گھس کے کہا یہ تو آپس میں نہیں ملتی, فلاں سے کہاں سے ملیں گی یہ. تو یہ اسکالر کیا کہتے ہیں بھائی, یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث یہ تو آپس میں ہی مسئلے حل نہیں کر پا رہے, ان سے بولو پہلے اپنے مسئلے تو حل کرو, یہ تو اس لیے ہم فرقہ پرستی کے خلاف ہیں, ہم جو دین لا رہے ہیں وہ کیا ہے, بالکل یہی اسٹائل کس کا ہے, ملحدین کا. تو جو جواب ہم ملحدین کو دیتے ہیں وہی ہم کس کو دیتے ہیں, ان اسکالرس کو دیتے ہیں کہ بھائی صاحب اگر یہودی عیسائی مسلمان ایک دوسرے کو غلط قرار دے رہے ہیں تو محض ایک دوسرے کو غلط قرار دینے کی بیس پہ تینوں غلط نہیں ہو جاتے. بعض دفعہ تین آدمی لڑ رہے ہوتے ہیں, ایک حق پر ہوتا ہے, دو کیا ہوتے ہیں, ناحق ہوتے ہیں. اس بیس پر کسی کو غلط قرار دینا ٹھیک نہیں ہے. محلے میں دو آدمی لڑ رہے ہیں, آپ نے کہا دونوں لڑ رہے ہیں دونوں غلط ہیں, آپ نے آ کے دونوں کو کوٹنا شروع کر دیا. تو جس بیس پہ آپ نے دونوں کو غلط قرار دیا اس بیس پہ آپ خود بھی غلط ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. پھر تو کوئی ایتھیس سے ہٹ کے کوئی نیا بندہ ہے وہ کہے کہ میں ایتھیس کو بھی نہیں مانتا. ایک چیز مارکیٹ میں آئی ہے جس کو فری تھنکر کہا جاتا ہے, فری تھنکر. یہ مجھے پتا چلا جب میں ملیشیا میں گیا نا, تو ایک بندہ ویسی گپ شپ ہو رہی تھی, میں نے کہا آپ کا مذہب کیا ہے, اس نے کہا میں فری تھنکر. ابے میں نے کہا یہ کیا ہے, تھنک سے ہی فری ہو گیا. فری تھنکر کا مطلب خالص ذہن ہوں میں. وہ یہ دلیل دے سکتا ہے کہ ایتھیس کہہ رہا ہے خدا نہیں ہے, مسلمان کہہ رہے ہیں اللہ ہے, اور یہودی بھی کہہ رہے ہیں اللہ, یعنی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ ہے, کچھ کہہ رہے ہیں اللہ نہیں ہے. پھر جو کہہ رہے ہیں اللہ ہے ان میں اتنے فرقے ہیں, کوئی کہہ رہے ایک ہے, کوئی کہہ رہے بہت سارے ہیں. اس کا نام کیا ہے اس میں اختلاف ہے, مسلمان کہتے ہیں اس کا نام اللہ ہے, ہندو کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, بھگوان کہتے ہیں. پھر جو ایک خدا کو مانتے ہیں ان میں کتنے فرقے ہیں, ایک کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, عام پیغمبروں سے بھی بہت اونچے ہیں, وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. ایک کہہ رہے کہ وہ تو معاذ اللہ نقل کفر, وہ تو ولد الزنا ہے, نقل کفر کفر نباشت. اور مسلمان کہہ رہے ہیں بھائی کہ عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ کے نبی ہیں. تو وہ فری تھنکر کیا, اور دوسرا کہہ رہے خدا سرے سے ہے ہی نہیں. تو اس نے کہا یہ سارے غلط ہیں. صحیح کیا ہے بھائی, صحیح میں ہوں, صحیح میں ہوں. کیوں صحیح ہو, کیونکہ یہ سارے کیا ہیں. ابے تو تیرا بھی تو کوئی نظریہ ہوگا نا. اب وہ اگر کوئی نظریہ اختیار کرتا ہے تو وہ بھی فریق کا حصہ بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے خدا نہیں ہے تو چل تو بھی تو اسی فریق کا حصہ بن گیا. وہ کہتا ہے خدا ہے تو بھائی ہے تو کس تفصیل کے ساتھ ہے, ایک ہے یا بہت سارے ہیں, ایک ہے تو آسمانی کتابوں کا ماننے والا ہے. پھر تو کہ پھر جو ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا نہیں ہے, تو بھی تو اسی جنگ میں آ گیا نا بھائی. تو اس کے جواب میں کہتا ہے میرا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, میں فری تھنکر ہوں. یہ مطلب ہے میرا کوئی فرقہ نہیں ہے. جب کہتا ہے نا کوئی میرا کوئی فرقہ نہیں ہے تو اس کا مطلب میں فری تھنکر, وہ جو جس کا اینڈ وہاں ہوا تھا نا, تو بھی یہی ہے. تو یہ مارکیٹ میں منجن کیا ہو رہا ہے. تو بھائی آپ نہ فرقوں کو ختم کر سکتے ہو, کوشش کرو ختم کرنے کی. کوشش کیسے کرو, آپ اس میں تحقیق کرو ان میں صحیح کون سا ہے, جو صحیح ہے اس کو سپورٹ کرو. اس صحیح میں اگر کچھ غلطیاں ہیں تو ان کی اصلاح کی کوشش کرو, یہ طریقہ ہے. اور چھوڑ دو جو صحیح نہیں ہوتا اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو, وہ آپ کے ذمہ نہیں ہے. نہ قیامت میں آپ سے سوال ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا,
فرقوں کو ختم کرنا تو بات کی بات ہے. سب سے پہلے تو دنیا کے مختلف مذاہب کا مسئلہ تو فرقوں سے بھی اوپر کی چیز ہے نا. ارے ایک آدمی دیوبندی بریلوی اہل حدیث بن جاتا ہے, یہ زیادہ برا ہے, وہ ہندو ہو جاتا ہے, یہ زیادہ برا ہے. ہندو ہو کے تو وہ مانتا ہی نہیں قرآن کو. تو فرقوں کے ختم کرنے سے بڑا ٹاسک جو ہمارے پاس ہے وہ تو مختلف مذاہب کو ختم کرنا ہے, کیونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام ہی نجات کا واحد ذریعہ ہے. لیکن کیا کر پائے ہم لوگ اب تک؟ اب کوئی ایتھیسٹ کہے کہ تم لوگ آپس میں اختلاف ختم نہیں کر پا رہے, تمہارے تو اتنی جنگیں, تمہاری تو, ہم کہیں گے نہیں کر پا رہے بھائی, ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم حق بیان کر دیتے ہیں بھائی, یہ ٹھیک ہے, جس نے ماننا ہے مانے, نہیں مانا تو ہمارے پاس وہ ڈنڈا ہے نہیں چلانے کے لیے. اور اسلام نے ہمیں اجازت بھی نہیں دی ہے کہ ڈنڈا چلا کے لوگوں کو مسلمان کرو, بلکہ اسلام نے کیا کہہ دیا, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی, اللہ کہتے ہیں میں نے حق اور باطل کو واضح کر دیا ہے, تو جب زبردستی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ, اللہ پتہ کیا جواب دیتا ہے کہ تم فرقوں سے ٹینشن میں ہو, فرقوں سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مذہب. جو مذہبی لوگوں کے چینج ہیں, فرقے کم از کم اللہ رسول کو مان تو رہے ہیں نا, تشریحات میں ڈنڈی مار رہے ہیں, گڑبڑ کر رہے ہیں, کچھ ڈنڈی نہیں مار رہے, کچھ ڈنڈی مار رہے ہیں. اس سے بڑی گمراہی تو یہ کہ اللہ ہی کے منکر ہیں بہت سے لوگ. اس سے بڑی گمراہی تو یہ کہ بہت سے لوگ تو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کر رہے ہیں. تو اب اس پہ نبی بھی پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیوں نہیں مان رہے. تو اللہ نے کیا جواب دیا, وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ, قرآن کی آیت ہے, اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ اختلاف رہے ان میں. کیوں؟ اختلاف میں آزمائش ہے کہ تم دیکھتے ہو اس حق کو سپورٹ کرتے ہو یا تم باطل کو. یہ اس طرح رہے گا. یہ عیسیٰ ابن مریم آ کے ختم کریں گے علیہ الصلوۃ والسلام, سارے فرقے ختم ہو جائیں گے. تلوار کی طاقت سے ہوں گے, وہ بھی مناظروں سے نہیں ہوں گے, وہ تلوار کی طاقت سے ختم کریں گے عیسیٰ علیہ السلام آ کے. کیونکہ کون آپ کی دلائل سے کچھ لوگ مان لیتے ہیں, کچھ پھر بھی ڈٹے رہتے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگوں کے مفاد وابستہ ہوتے ہیں, ان کو بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی نہیں مانتے. آج ایک آدمی میرے سے الجھا نا, کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہو عدالتی خلا معتبر نہیں, عدالتی خلا معتبر. جب ایک عورت نہیں رہنا چاہتی, جب ایک عورت نہیں رہنا چاہتی, اس پہ زور لگا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی اگر ظلم کر رہا ہے تو پھر تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کورٹ کا خلا معتبر ہے. جب ظلم نہیں کر رہا, اس کے بیسک حقوق پورے کر رہا ہے, کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کر رہا ہے, لیکن وہ نہیں رہنا چاہتی, وہ نہیں رہنا چاہتی, وہ مجھے نا ظہر کے بعد وہ اسی طرح, تو کیوں اس کو مجبور کر رہے ہیں؟ فائدہ کیا رہنے کا؟ میں نے کہا اس کا حل شریعت نے بتایا ہے کہ اگر حقوق بھی ادا کر رہا ہے لیکن عورت کو کسی بھی وجہ سے میاں پسند نہیں آ رہا, تو اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے کہ بھائی شوہر سے طلاق کا یعنی خلا کا مطالبہ کر لو, اور خلا طلاق ہی ہے, اس کو بولو مہر لے لے بھائی میری جان چھوڑ دے. شوہر اگر اس بات کو سیریس نہیں لیتا تو کورٹ میں کیس کر دے. کورٹ میں یہ کیس نہیں کرے جج میں آپ کی بیوی ہوں لہذا آپ مجھے طلاق دے دو. کورٹ میں کہے کہ میں بیوی جس کی ہوں دے گا وہی, آپ صرف اپنی بیوی کو دیں گے, ہاں میں جس کی بیوی ہوں نا مجھے وہی دے گا, لیکن وہ میری بات کو سیریس نہیں لے رہا. کورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر سیریس لے, آپ اس کو نوٹس بھیج کے بلائیں تو شوہر پھر سیریس لے گا, اور شوہر کو یہ بھی اطمینان ہو جائے گا کہ بھائی جب عدالت انوالو ہوتی ہے تو میرا مہر مجھے لازمی ملے گا, ورنہ ایسا نہ ہو میں نے ادھر طلاق دی اور مہر بھی لے کے بیوی شارٹ ہو جائے. تو جتنے بھی پھر خلا کے بعد کے جو مسائل ہیں, عدت کا خرچہ, اس میں کورٹ انوالو ہوگی. تو کورٹ انوالو ہوتی ہے تو بھاگنے کا راستہ نہیں رہتا, نہ شوہر کے لیے نہ بیوی کے لیے. تو میں نے کہا یہ راستہ, اگر وہ دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں دے دیتا تو پھر کیا کرے, صبر کرے وہ, کیونکہ طلاق کا حق, نکاح ختم کرنے کا حق تو مرد کے پاس ہے. پھر وہی نہیں, جب وہ نہیں رہنا چاہتی ہے, یہی اسٹائل تھا ان کا. نہیں مفتی صاحب آپ آج ہی کی بات ہے ظہر کے بعد, جب وہ نہیں رہنا چاہتی ہے, میں نے کہا میرے بھائی چھوڑ دے اسلام کو. پھر میں نے کہا میں آپ عقل سے ثابت کرنے میرے پر تھوپ رہے ہو ایک مسئلہ. یہ پتہ ہے کیا ایک لاجک پیش کرتے ہیں, ایک عورت نہیں رہنا چاہتی تو کیوں اسلام اس کو مجبور کر رہا ہے رہنے پر. اسلام کہہ رہا ہے یہ آپشن آپ کے پاس نہیں ہے, کہ جب وہ بیسک حقوق ادا کر رہا ہے تو بھاگنے کا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کے پاس نہیں ہے یہ رائٹ. جب وہ بہت دفعہ سمجھا دیا نا ان کو, دلائل سے نہیں آ رہا کہ نہیں رہنا چاہتی تو اس میں فائدہ کیا ہے. میں نے کہا بھائی پھر ٹھیک ہے, آپ کی اگر 6-7 بچے ہیں نا, مجھے پتا تھا ان کے 6-7, میں نے کہا آپ کی بیگم بول رہی ٹاٹا میں جا رہی ہوں, اب آپ میرے پاس آؤ گے, بھائی میں ساری زندگی پہ بیوقوف ہوں, میں اس کو اس کا 10 سال سے نان نفقہ اٹھا رہا ہوں. دیکھو دلہن سے عشق جیسی محبت تو 1 مہینے کے بعد ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد تو ذمہ داری کے چکر میں پال رہا ہوتا ہے آدمی. ابے جو تمہیں دلہن سے پہلی رات میں لگاؤ تھا, کیا وہ اب بھی ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا تمہیں. 20-30 سال 10 سال کے بعد تھوڑی ہوتا ہے وہ لگاؤ. محبت دوسرے اسٹائل میں ہوتی ہے. میرے بچوں کی ماں ہے, میرے ساتھ اس نے اتنا ٹائم گزارا, اس لحاظ سے تو ہوگی. وہ جذبات تھوڑی ہوتے ہیں. پہلی رات میں تو جو ہے نا, یا شروع کی راتوں میں تو دوست برے لگ رہے ہوتے ہیں, گٹر کے ڈھکن جن پہ ساری زندگی گزار دی وہ برے لگ رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا یہ جذبات بعد میں رہتے ہیں؟ اس کے بعد ذمہ داریاں سمجھ کے, یار وائف ہے میری, جو ہے نا میرے والد کی بہو ہے, میرے بھائیوں کی بھابھی ہے, اور جو ہے کیا نام ہے, ایک میں چھوڑ دوں گا, بدنام ہو جاؤں گا سوسائٹی میں, عزت کا, اور اس کی بھی زندگی برباد ہوگی. تو 10 سال 15 سال اس نے کیا کیے, گھر بسانے کے لیے قربانی دی ہے. اگر اس کو پتا ہوتا 15 سال کے بعد یہ نکل جائے گی
تو کہتا ابھی نکل جا بھائی, میں پاگل ہوں, میں 10 بچے پیدا کر کے, یہ 6 بچے پیدا کر کے تجھے نکالوں گا یہاں سے. اب آپ اس 6 بچوں کے بعد اس کو آپشن بول رہے ہو کہ وہ جب نہیں رہنا چاہتی, وہ جب نہیں, وہ ان کا اسٹائل ہی یہی تھا. تو میں نے کہا آپ کی بیگم آج بولے 6 بچوں کے بعد کہ میں جا رہی ہوں, آپ بولو گے کہ میں پاگل ہوں؟ بھائی جو تجھے 10 سال 15 سال سے میں پال رہا ہوں, تو تو پہلے چلی جاتی نا تو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ اپنی بیگم کو یہ مسئلہ بتائیں کہ بیگم کوئی بھی پسند آ جائے نا تو تمہارے پاس یہ آپشن ہے, تو تم چلی جانا, اور جب میں تمہیں روکوں گا تو تم کہنا جب میں نہیں رہنا چاہتی تو مجھے کیوں روک رہے. تو آپ یہ بولو گے کہ پھر پہلے بول دیتی نا مجھے. اور اب جب عدالتی خلا سوسائٹی میں چلے گا نا, تو مرد کو پتا ہے کہ 10 سال کے بعد بھی جا سکتی ہے. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں, اس کا نقصان کس کو ہوگا بھائی؟ عورت کو ہوگا. مرد کہے گا جب 10 سال کے بعد بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے, جا سکتی ہے. آپ کہہ سکتے ہو نہیں جی ہمیں اپنی بیوی پہ بڑا اعتماد ہے, بڑی نیک ہے, یہ 10-20 سال کے بعد بھی نہیں جائے گی. دنیا میں ایسا اعتماد کہ 20 سال کے بعد کا بھی آپ کو پتا ہو کہ کیا ہونے والا ہے, یہ کسی کے بارے میں بھی نہیں. یہ گارنٹی صرف پیغمبر کی ہو سکتی ہے. یہ تو نہ شوہر کی ایسی ہو سکتی ہے نہ بیوی کی ہو سکتی ہے. آج جو اچھا ہے کل برا ہو سکتا, تبھی تو حدیث میں آتا ہے, تبھی ہم یقینی جنتی کسی کو کہہ سکتے ہیں, نہ جہنمی کہہ سکتے ہیں نہ جنتی. وجہ کیا ہے کہ آج نیک ہے کل برا ہو جائے, آج برا ہے کل کیا ہو جائے, توبہ کر کے اچھا ہو جائے. تو یہ بیوی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہو کہ آج ٹھیک ہے تو کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتی؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مرد کہے گا جب یہ جس دن یہ نہیں رہنا چاہے گی تو کیا ہوگی, یہ کو چھوڑنا پڑے گا. تو میں نے کہا بھائی میں اسلام آپ کے سامنے بتاؤں گا, آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں, چھوڑ دو آپ اسلام. پھر وہی اسکالرز آ جاتے ہیں آج کل جو مشکات کی حدیثیں دیکھتے رہو بیٹھ کے. کوئی حدیث نہیں ہے مشکات کی جس میں آ رہا ہے کہ جب کوئی نہیں رہنا چاہتی تو وہ کیا ہوگا, وہ چلی جائے گی. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے مشکات کی, جج کوئی اختیار ہی نہیں ہے. تو خیر ہم کہاں جا رہے تھے؟ تو میں نے کہا بھائی جو فری تھنکر ہے نا, اب وہ کیا کہتا ہے کہ دیکھو یہ اس سے لڑ رہے ہیں, وہ اس سے لڑ رہے ہیں, یہ فلانے سے لڑ رہا ہے, یہ ڈمکانے سے لڑ رہا ہے. تو اب آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا کہ چونکہ ملحدین کے اپنے پھڈے چل رہے ہیں, جو خدا کے منکر ہیں ان کے خدا والوں سے, اور خدا جو مانتے ہیں ان کے آپس میں, تو اب میں نیوٹرل ہوں گا. میں ان میں سے کسی کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتا. اب نیوٹرل ہو کے تو کیا کرے گا؟ سارے عقیدے تو ختم ہو گئے نا, جو خدا کو ماننے والے بھی ختم, خدا کا انکار کرنے والے بھی. پھر جو خدا کو مانتے ہیں ان میں توحید پرست بھی اور مشرک بھی. پھر جو توحید پرست کا دعویٰ کرتے ہیں, سچی مچی میں توحید پرست ہیں بھی یا نہیں ہیں وہ بھی. پھر پیغمبروں کو ماننے والے نہ ماننے والے سارے ختم ہو گئے. اب تو کیا کرے گا؟ ہم تو کہیں گے انہی میں سے جو صحیح لگتا ہے اس کو فالو کر. جو کہتا ہے یہ چونکہ آپس میں لڑ رہے ہیں لہذا میں ان میں سے کسی کو بھی ٹھیک بولو نہیں مانتا. اب کیا عقیدے تو سارے ختم ہو گئے ہیں بھائی مارکیٹ میں. تو ایک نیا اس نے فرقہ بنایا کہ فری تھنکر. فری تھنکر کا مطلب میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ ہے, نہ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ, یعنی یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے, دماغ کو خالی رکھ کے. حالانکہ یہ سب سے برا کانسیپٹ ہے. یہ یوں سمجھو کہ بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا. آپ کو ایک بندہ آ کے کہہ رہے یہ تمہارا باپ ہے, کچھ آپ جنگل میں کہیں گم ہو گئے تھے, اب کوئی صاحب آ کے کہہ رہے ہیں یہ آپ کے والد صاحب ہیں یا یہ آپ کی والدہ ہیں. تو آپ کیا کر رہے ہو؟ اب تحقیق نہیں کر رہے کہ والدہ ہیں یا نہیں ہے, یا تو آپ تحقیق کر کے ثابت کر دو بھائی یہ میری ماں نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ میری ماں نہیں ہے. کوئی نہ کوئی دلیل کے تانے بانے آپ ملا دو, مناظرے شروع ہو جائیں گے, آپ کے ڈی این اے کی رپورٹیں آنا شروع ہو جائیں گی, لیکن آپ کا ایک کانسیپٹ ہوگا. تو کچھ لوگ آپ کا ساتھ بولو دے دیں گے, کچھ جو آپ کے دلائل سے متفق ہوں گے. اور اگر آپ نے مان لیا کہ یہ میری ماں ہے تو ہو سکتا ہے کچھ مخالفت کریں اور کچھ آپ کا ساتھ دے دیں کہ یار اس کے دلائل سمجھ میں آ رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ کہہ دیا نا بھاڑ میں جائے میری ماں ہے یا نہیں میں نے کیا کرنا ہے, اس پہ کوئی بھی عقل مند آپ کو نہیں چھوڑے گا. بولے گا بھائی تو ماں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یا تو اس کو ماں مان یا ماں نہیں مان. نہیں مانتا ہے تو اجنبی ہے, مانتا ہے تو بھائی تو پھر تو اس سے عام عورتوں سے زیادہ اس سے اچھے سلوک سے بات کرنا پڑے گا, بات کرنی پڑے گی تجھے, اس کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے, اس کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا, اس کو رسپیکٹ دینی پڑے گی. آپ کہہ رہے بھاڑ میں جائے رسپیکٹ. وہ دیکھا نہیں ہے جو جن کی مائیں ہوتی ہیں اور جن کی مائیں نہیں ہوتی ان کے آپس میں اختلافات نہیں دیکھے؟ کچھ کہہ رہے ہیں یہ میری ماں ہے, کچھ کہہ رہے ہیں ان کے آپس میں تو پہلے حل کر لیں. ایک کہہ رہے ہیں میری ماں ہے, دوسرا کہہ رہے ہیں میری ماں نہیں ہے, یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. تو ملحد یہی کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے, وہ کہتے ہیں بھگوان ہے, وہ کہتے ہیں فلانا, یہ آپس میں تو لڑ لیں. یہ سب اٹریکشن کے منجن ہے. اس لیے دنیا میں مذہب بہت سارے رہیں گے, ان بہت سارے مذہبوں میں لڑائیاں بھی ہو سکتی ہیں. ان لڑائیوں کو دیکھ کے کہنا سارے غلط ہیں, یہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوفی والا دعویٰ ہے. بھائی ان میں سارے غلط نہیں ہیں, جو صحیح ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے. کیوں؟ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ, اللہ کہتے ہیں اتنے مذہب دنیا میں اس لیے رہیں گے کہ میں ان کو آزماؤں گا. میں نے پیدا ہی آزمائش کے لیے کیا ہے. جہاں موسیٰ ہوگا وہاں فرعون بھی ہوگا. فرعون نہ ہوتا تو موسیٰ کی کیا ضرورت تھی؟ پھر سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو حق اور باطل ہمیشہ کیا کرے گا؟ پیرالل چلتا رہے گا. تو تم نے دیکھنا صحیح کون ہے, کیونکہ اگر سارے ختم ہو گئے تو آزمائشیں ختم ہو جائیں گی.
کمال یہی ہے کہ تم اتنے سارے مذہبوں میں تم حق کو پکڑ کے ڈٹے رہے اور اس کو پر قائم رہنے میں تم نے کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی، ہر لحاظ سے پھر اس حق کا ساتھ دیا. تبھی اللہ کہتا ہے یہ اختلاف میں قیامت کے دن حل کروں گا. تبھی اللہ تعالیٰ جہاں بھی نبی اختلافات سے پریشان ہوتے تھے نا کہ اتنے سارے لوگ ہیں اور یہ بات بھی نہیں مان رہے، اسلام پہ آ نہیں رہے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان ربک یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. اے نبی تیرا رب قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ ان میں صحیح کون تھا اور غلط کون ہے. تو میرے پاس ہی آنا ہے انہوں نے، میں فیصلہ کروں گا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیونکہ سب آپس میں لڑ رہے ہیں لہذا سارے غلط ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بالکل فرقوں میں بھی جب اسلام دنیا میں آیا تو ان میں فرقے بن گئے. ان میں کیا بن گئے؟ فرقے. اب دیکھو ایک اہم پوائنٹ کی بات ہے، اللہ کی بات سمجھ میں آ جائے. کیا اللہ نے ایسا کیا کہ جب دنیا کے سارے مذاہب غلط ہو گئے تھے تو اللہ نے سب کو غلط ہی چلا دیا؟ اللہ نے حق پیغمبر کو بھیجا نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخری نبی بنا کے بھیجا. تو پتہ ہے آخری نبی کی برکت سے کام کیا ہوا ہے؟ ایک بڑا خاندانی کام ہو گیا. وہ خاندانی کام یہ ہو گیا، اب اللہ نے اور اس کے رسول نے اعلان کیا کہ اب اسلام جب دنیا میں آ گیا ہے اور نئے نبی نہیں آئیں گے